الحمد لله الذي هدى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه الذين هم نجوم الهدى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم تركت فيكم أمرين كتاب الله وعترتي أو كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ما إن مدحت محمدا بمقالتي ولكن مدحت مقالتي بمحمد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. سب حضرات سے درخواست ہے کہ ایک مرتبہ درود پاک کی تلاوت ذوق و شوق کے ساتھ فرما لیں. وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على میزبان مکرم حضرت مولانا مفتی عبدالحفیظ صاحب زیدہ مجدہم بڑی تفصیل سے اپنے خیالات کا اظہار فرما رہے تھے، اور ابھی ہمارے بہت ہی پیارے بھائی اور ساتھی فاضل نوجوان حضرت مولانا عبدالشکور حقانی صاحب زیدہ مجدہم نے مختصر سے وقت میں بہت ہی عمدہ اور جامع انداز سے اپنا اور اپنے اکابر کا مسلک واضح فرمایا. ہمارے بزرگ اور ہمارے بزرگوں کی یادگار محترم جناب حضرت رضوان نفیس صاحب زیدہ مجدہم تشریف فرما ہیں، ہمارے سر کا تاج ہیں اور ہمارے لیے بہت ہی زیادہ عزت کا اور احترام کا مقام ہیں. آپ سب علماء کرام اور معزز اہل علاقہ یہاں حاضر ہو کر اور یہاں کا ماحول دیکھ کر بہت خوشی ہو رہی ہے، اور بالخصوص اس چیز کو دیکھ کر کہ ہمارے حضرات نے لاہور میں
اہل بیت اعظام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے متعلق کام شروع کیا ہے، لیکن عجیب بات یہ ہے کہ یہ وقت بھی آنا تھا کہ ہمیں اس کام کی ضرورت پیش آنی تھی۔ اہل سنت والجماعت کا تو مطلب ہی یہ ہے کہ جو اگر صحابہ کو اپنی آنکھوں کا نور سمجھتا ہے تو اہل بیت کو اپنے دل کا سرور سمجھتا ہے، اور حدیث پاک میں بڑی وضاحت سے موجود ہے کہ جس کے دل میں اہل بیت کی محبت نہیں ہے اس کے دل میں ایمان داخل ہو ہی نہیں سکتا۔ الحمدللہ، اللہ کا بڑا شکر ہے، اللہ کا بڑا احسان ہے کہ جس دور میں اور جس زمانے میں جس چیز کی ضرورت پیش آتی رہی ہے، اللہ نے ماضی میں بھی اور اب بھی اور قیامت تک اس کا انتظام کیا ہے اور کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اللہ اپنے بندوں کو میدان میں لے آتا ہے۔ اصل یہی ہے۔ میں تمہید کے طور پہ ایک آیت عرض کر کے پھر اپنے موضوع کی طرف آنے کی کوشش کرتا ہوں۔ قرآن کریم نے بہت سے احکامات دیے، ان میں سے اس آیت میں جو حکم دیا وہ بڑا عجیب ہے۔ حکم بھی دیا ہے اور حکم پر عمل کا طریقہ بھی بتا دیا ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ یہ تو بنیاد ہے، اللہ کا خوف نہیں ہے، تقوی نہیں ہے، پھر کچھ بھی نہیں ہے۔ اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اللہ سے ڈرو اور سوچو تم نے کل کے لیے کیا کیا ہے۔ کون سا کل؟ منگل؟ منگل آئے گا یا نہیں آئے گا؟ قیامت ضرور آئے گی۔ کتنے ایسے لوگ اس وقت روئے زمین پر ہیں جن کی زندگی میں یہ آنے والا کل لکھا ہوا نہیں ہے، مگر قیامت کا دن ہر ایک کے مقدر میں لکھا ہوا ہے۔ اسے کل سے واسطہ پڑے یا نہ پڑے، قیامت سے ضرور واسطہ پڑے گا۔ تو اس کی جو فکر دلائی گئی، پہلے کیا کہا؟ اتقوا اللہ، یہ بنیاد ہے۔ اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ کیا کمال کا حکم ہے، سبحان اللہ۔ اللہ نے کہنا تو یہ تھا سچے ہو جاؤ، کونوا صادقین، لیکن یہ نہیں کہا کونوا مع الصادقین۔ گویا طریقہ بھی بتا دیا، حکم بھی بتا دیا کہ سچوں کے ساتھ رہو۔ کیوں؟ جب تم سچوں کے ساتھ رہو گے اس کے نتیجے میں تم خود بھی سچے ہو جاؤ گے۔ اگر تم خود سے سچا بننا چاہو تو پتہ نہیں کیسے بنو گے، سچائی کا معیار کیا ہوگا؟ تو تم خود سے سچا نہ بنو، سچوں کے ساتھ رہنا شروع کر دو، وہ سچے اپنی صحبت پاک سے تمہیں بھی سچا بنا دیں گے۔ آپ نے دیکھا ہوگا لاہور میں، اسلام آباد میں، پوری دنیا میں چور پائے جاتے ہیں کہ نہیں سمجھے میں نے کیا کہا؟ چور ہیں کہ نہیں؟ ڈاکو، لٹیرے، شرابی، کبابی، جرائم پیشہ۔ تو کوئی ادارہ ہے لاہور میں جس میں لکھا ہو آئیے ہم آپ کو ڈاکہ ڈالنا سکھاتے ہیں، آئیے چور بننا سیکھیے، ہم لٹیرے پیدا کرتے ہیں؟ کہیں نہیں ہے۔ لیکن پھر بھی چور بن رہے ہیں، چوریاں ہو رہی ہیں، ڈاکو بن رہے ہیں، ڈاکے پڑ رہے ہیں، جرائم پیشہ لوگ پیدا ہو رہے ہیں، جرم ہو رہے ہیں۔ ہوتا کیا ہے؟ ایک عام سا شہری چند دن چوروں کے ساتھ رہتا ہے، چور بن جاتا ہے۔ ایسی ہے نا؟ ڈاکوؤں کے ساتھ رہتا ہے، ڈاکو بن جاتا ہے۔ تو جو آدمی بروں کے ساتھ رہ کے برا بن جاتا ہے تو نیکوں کے ساتھ رہ کے کیا وہ نیک نہیں بنے گا؟ صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالع ترا طالع کند۔ نیک کی صحبت تجھے نیک بنا دے گی اور برے کی صحبت تمہیں برا بنا دے گی۔ اس واسطے ہماری انتہائی خوش بختی ہے کہ ہم ان کے ساتھ رہیں
جو اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، اللہ کے نیک لوگ ہیں۔ امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری سے کسی نے پوچھا، حضرت یہ بتائیے یہ علماء دیوبند کیا تھے، ان کا تعارف، ان کی تعریف کیا ہے؟ تو شاہ جی نے اپنے انداز سے فرمایا کہ میں نہیں جانتا علماء دیوبند کیا تھے، میں تو اتنا جانتا ہوں کہ صحابہ کا قافلہ گزر رہا تھا، کچھ لوگ پیچھے رہ گئے، بعد میں وہی علماء دیوبند کے طور پہ دنیا کے سامنے آئے تھے۔ ان کے ساتھ وابستہ رہیں، انشاءاللہ ہر فتنے سے بچیں گے۔ آج ہم دیوبندی کہلوا تو رہے ہیں، لیکن ہم بہت سے معاملات میں دیوبندیت سے خارج ہو چکے ہیں۔ حضرت قاری محمد طیب صاحب رحمہ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہ اور کچھ تمہیں نظر نہ آئے تو اتنا ہی دیکھ لو کہ حسین کی رگوں میں حضور کا خون دوڑتا ہے۔ ہو مسلمان اور اہل بیت سے منہ پھیرے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کے دن جب آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حوض کوثر پہ ہوں گے، اللہ ہم سب کو وہاں پہنچائے۔ ہاں، بہت بڑی خوش نصیبی ہے، خدا کی قسم میں تو یہ کہتا ہوں کہ جو مسلمان قیامت کے دن حوض کوثر پہ پہنچ جائے گا، جنت تو بہت پیچھے رہ جائے گی۔ جنت میں حور و قصور رہتے ہیں، میں نے مانا کہ ضرور رہتے ہیں۔ جنت آ میرا طواف کر، میرے دل میں حضور رہتے ہیں۔ اور ہمارے حضرت نفیس صاحب رحمہ اللہ تعالی تو ویسے بھی آل رسول میں سے تھے، وہ کہہ سکتے تھے، وہ فرما گئے ہو نصیب جام کوثر، یہ نفیس کی دعا ہے مگر ایک حسین تمنا کہ حضور خود پلائیں۔ اور میرے دوستو، حوض کوثر کو ایک پانی کا ٹینک نہ سمجھنا، حوض کوثر کیا ہے؟ جلوہ گاہ حسن محمدی ہے۔ اور حضور یہ وعدہ دے گئے ہیں۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ ہم تو مدینے ہی نہیں جا سکے، حضور کو ہم نے کیا دیکھا؟ امتیں تو اپنے نبی کو دیکھ کر ایمان تازہ کیا کرتی ہیں۔ حضور فرما گئے پریشان نہ ہو، انا موعدکم الحوض، حوض کوثر پہ میری تمہاری ملاقات ہے، میں تم سے وعدہ کر کے جا رہا ہوں۔ تو وہاں ایک حدیث میں آتا ہے صحابہ کرام میں سے حضرت صدیق اکبر وہاں موجود ہوں گے، اور اہل بیت کرام میں سے سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ وہاں موجود ہوں گے۔ اور انشاءاللہ ہمیں صدیق بھی پہچانیں گے، ہمیں علی بھی پہچانیں گے۔ ہم صدیق اکبر کے بھی غلام ہیں، اور ہم حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کے بھی غلام ہیں۔ حدیث پاک میں دیکھا جائے تو بہت سارا ذخیرہ ہمیں ملتا ہے، جس میں آپ نے حکم فرمایا کہ میرے اہل بیت کا خیال کرنا۔ میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ترکت فیکم امرین بھی ہے، ترکت فیکم ثقلین بھی ہے۔ میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، میں تم میں دو بھاری بھرکم چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک کتاب اللہ ہے اور دوسرا میرے اہل بیت ہیں۔ اور آقا نے مثال دی ہے اپنے اہل بیت کو کشتی نوح کے ساتھ۔ جانتے ہیں نا کشتی نوح میں کہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں طوفان آنا تھا، اللہ نے نوح علیہ السلام سے کشتی بنائی، اور جو ان کی کشتی میں بیٹھا اسی نے نجات پائی، اور جو کشتی میں نہیں بیٹھا اس نے نجات، ان کا بیٹا تھا نوح علیہ السلام کا، ایمان نہیں لایا۔ نوح علیہ السلام نے بہت کہا لیکن نہیں مانا، انہوں نے آواز دی، اللہ نے فرمایا یا نوح انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح، وہ تمہارے اہل میں سے نہیں ہے، اسے چھوڑیے۔ تو جو اس کشتی میں نہیں بیٹھا وہ طوفان میں غرق ہوا کہ نہیں ہوا؟ بولیے یار۔ اسی طرح مثال دے کے آقا نے سمجھایا ہے، فرمایا میری اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی ہے، جو کشتی نوح میں بیٹھا اس نے نجات پائی تھی، اور جو اس کشتی میں نہیں بیٹھا وہ غرق ہوا تھا۔ چنانچہ میری امت میں سے جو میرے اہل بیت کے ساتھ جڑے گا، محبت کرے گا، وہ نجات پائے گا، اور جو ان سے الگ ہوگا وہ نجات نہیں پائے گا۔ اور ایک عجیب مثال ہے، یہ حدیث تو آپ نے سنی ہوگی،
اصحابی کن نجوم بیئہم اقتدیتم اہتدیتم، حضور نے دونوں کو بیان کیا، اور دونوں مسافر کے لیے ہیں۔ ستاروں سے رستہ دیکھنا بھی مسافر کے لیے ہوتا ہے، اور کشتی میں سفر کرنا بھی مسافر کے لیے ہوتا ہے۔ انشاءاللہ ہم سب جنت کے مسافر ہیں۔ تو جنت کا رستہ ہمیں جہاں صحابہ سے ملتا ہے وہاں اہل بیت کرام سے بھی ملتا ہے۔ اہل بیت، اہل کا معنی والے، بیت کا معنی گھر، گھر والے، حضور کے گھر والے۔ جو کسی سے محبت کرتا ہوگا اس کے گھر والوں سے محبت کرتا ہوگا کہ نہیں کرتا ہوگا؟ میں آپ کا دوست، آپ میرے دوست، جو دوست کے گھر جائے تو وہ دوست کی ماں کو اپنی ماں سمجھتا ہے، اس کی اولاد کو اپنی اولاد سمجھتا ہے، اس کا احترام کرتا ہے۔ جو کسی سے دوستی لگائے اور اس کے گھر والوں پہ بری نظر رکھے یا ان کو برا سمجھے، اس کا دوست قرار پاتا ہے؟ تو اہل بیت کا مطلب اہل بیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے گھر والے لوگ، آپ کی بیویاں، آپ کی اولاد، آپ کے داماد، آپ کے نواسے، یہ حضور کے اہل بیت ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور کیسے اہل بیت؟ سن 9 ہجری میں نجران سے وفد آیا، نصارہ تھے، حضور نے ان کو ایمان کی دعوت دی، سورہ مریم سنائی، دلوں میں ایمان آ گیا، مگر وہ نہیں مانے، زبان پہ کلمہ نہیں لائے۔ حضور نے ان سے مباہلے کا فیصلہ کیا۔ قرآن کریم نے بھی اس کو بیان فرمایا ہے کہ تم آ جاؤ، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو لے آؤ، ہم بھی آ جاتے ہیں، مباہلہ کرتے ہیں۔ مباہلہ کا مطلب یہ ہوتا ہے ایک دوسرے کے لیے ہلاکت کی بد دعا کرنا۔ اور علامہ ابن حجر نے لکھا ہے کہ جب بھی اہل حق اور اہل باطل کے درمیان مباہلہ ہوتا ہے، 1 سال نہیں گزرتا باطل والا ہلاک ہو جاتا ہے۔ فرمایا میرا بھی ایک نصرانی سے مباہلہ ہوا تھا، میں نے اس کے حق میں دعا کی، یہ ہوتا ہے کہ میں حق پر ہوں اور تو باطل پر ہے، اگر تو حق پر ہو اور میں باطل پر ہوں تو میں ہلاک ہو جاؤں۔ وہ بھی ایسے کہتا ہے، کہتے ہیں ابن حجر میرا بھی ایک نصرانی سے مباہلہ ہوا، 1 ماہ نہیں گزرا تھا وہ ہلاک ہو گیا۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام مباہلہ کرنے کے لیے اپنے اہل بیت کو لے کے آئے۔ حضرت علی ہیں، حضرت فاطمہ ہیں، حسن و حسین ہیں۔ جب ان نصارہ نے، نجران کے نصارہ نے حسن و حسین کو، حضرت علی کو، ان کے چہروں کو دیکھا، کہنے لگے خدا کی قسم یہ جھوٹے چہرے نہیں ہو سکتے، اگر ہم ان کے مقابلے میں آئے نہ ہم بچیں گے نہ ہماری نسل بچے گی۔ انہوں نے جزیہ دینا گوارا کر لیا، مگر حضور کے اہل بیت کے مقابلے میں آنا گوارا نہیں کیا۔ پھر میں عرض کر رہا تھا کہ آپ نے مسافر کے لیے صحابہ کی مثال دی، اصحابی کن نجوم، عرب کے لوگ وہ سفر کرتے تھے، سڑکیں نہیں تھیں، رستے کے نشانات نہیں تھے، رات کو ستاروں کو دیکھ کر شام ہے، ادھر فلاں ہے، دمشق ہے، فلسطین ہے، وہ ستاروں کو دیکھ کر اپنی منزلوں کا پتہ لگاتے تھے۔ آقا نے مثال دے کے بتا دیا، او دنیا کا سفر کرنے والوں، ستاروں کو دیکھ کر اپنی منزل کا پتہ لگانے والوں، یہ میرے صحابہ بھی آسمانے ہدایت کے ستارے ہیں، اگر جنت میں جانا ہے تو ان کو دیکھو، ان کو دیکھ کے چلو گے، یہ تمہیں جنت میں پہنچا دیں گے۔ اور اپنے اہل بیت کے بارے میں فرمایا کہ یہ کشتی ہے، سبحان اللہ، کشتی والے ہیں، اور مسافر اگر اس کو دریا کا اور سمندر کا اور پانی کا سفر درپیش ہو، کشتی کے بغیر وہ سفر کر سکتا ہے؟ تو یہ مثال دی ہے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ آپ کی ازواج مطہرات اہل بیت میں سے ہیں، اور قرآن کریم نے ان کو مائیں کہا ہے امت کی، وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ۔ ماں سے پردہ نہیں ہوتا۔ کسی نے سوال کیا اگر حضور کی بیویاں ماں ہیں تو پردے کا حکم بھی ہے؟ تو شیخ لکھتے ہیں کہ یہ جو ماں ہے یہ احترام میں ہے اور تحریم نکاح میں ہے۔ جس طرح ماں کا احترام ہوتا ہے، ازواج نبی کا احترام بھی ایسے ہی ہوگا۔ جس طرح ماں سے نکاح نہیں ہو سکتا، ازواج نبی کی وفات کے بعد ان سے نکاح بھی نہیں ہو سکتا۔ اور شیخ نے ایک اور بات بھی لکھی ہے، پڑھ لیجئے گا تقریر بخاری میں،
کہ مجھ سے کسی نے پوچھا کہ نبی کی بیوی سے نبی کی وفات کے بعد امت کا نکاح جائز نہیں ہے، تو شیخ لکھتے ہیں میں نے کہا نکاح تو اس کی بیوی سے ہوتا ہے جو مرے، جو زندہ ہو اس کی بیوی سے نکاح کہاں ہوتا ہے؟ نبی تو قبر میں زندہ ہیں، لکھا ہے حضرت۔ آپ کی اولاد 4 صاحبزادیاں، حضرت زینب، حضرت رقیہ، ام کلثوم، حضرت فاطمہ، سبحان اللہ، کیا کہنے ان کے، کیا کہنے ان کے۔ حضرت فاطمہ کے بارے میں فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، میرے جگر کا ٹکڑا ہے، من اغضبہا اغضبنی، جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ اور آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام جب سفر پہ روانہ ہوتے تو سب سے آخر میں فاطمہ سے ملتے، اور جب واپس آتے تو سب سے پہلے حضرت فاطمہ سے ملتے تاکہ فاطمہ سے جدائی کا وقت کم سے کم ہو۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، کیا کہنا، سبحان اللہ، فضیلت دیکھیں تو فاطمہ تو سیدۃ نساء اہل الجنہ، جنتی عورتوں کی سردار ہیں حضرت فاطمہ۔ آقا کے پاس حاضر ہوتی ہیں غلام لینے کے لیے، مدینے میں غلام آئے ہوئے تھے اور آقا نے غلام تقسیم کیے خدمت کے لیے، باندیاں بھی تھیں غلام بھی تھے۔ حضرت فاطمہ کو پتہ چلا، خود چکی پیستی تھیں آٹے کی اور ہاتھ پہ نشان پڑ گئے تھے، گھر کے سارے کام و کاج خود کرتی تھیں۔ اتفاق سے حضور تشریف فرما نہیں تھے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ملاقات ہوئی، پیغام دیا تو کہ ابا جان آئیں تو میرا سلام کہنا اور کہنا کہ آپ کی بیٹی خادم لینے آئی تھی۔ آپ تشریف لے آئے تو آپ پیغام سنتے ہی اپنی بیٹی کے ہاں تشریف لے گئے۔ فرمایا فاطمہ تم آئی تھی میرے پاس خادم لینے کے لیے، میں تمہیں خادم سے بہتر چیز نہ دوں؟ فرمایا تم نماز کے بعد ہی اور رات کو سونے سے پہلے 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، خیر لکی من خادم، یہ تمہارے لیے خادم سے بہتر ہوگا۔ کیا شان ہے، اللہ اکبر، ساری دنیا کو غلام اور باندیاں بانٹی جا رہی ہیں اور اپنی بیٹی کو سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کا ورد دیا جا رہا ہے۔ اس تسبیح کا نام پڑ گیا ہے تسبیح فاطمہ، کیوں جی پڑھتے بھی ہو کہ نہیں؟ علماء نے لکھا ہے کسی کو تھکاوٹ ہو جائے یہ تسبیح پڑھے اللہ تھکاوٹ دور کر دے گا۔ کیوں؟ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنی جسمانی تھکاوٹ کی شکایت لے کے آئی تھی تو آپ نے فرمایا بیٹی خادم کو چھوڑو، جنت میں تمہیں جو مقام ملا ہے وہ کسی کو نہیں ملا، بس تم تسبیح کیا کرو، تمہارے لیے خادم سے بہتر ہوگا۔ اور ان کے 2 بیٹے، ان کے بارے میں فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، سبحان اللہ، جنتی جوانوں کے سردار ہیں، جنتی جوانوں کے۔ ایک مرتبہ حضور تشریف لائے، باہر حضرت حسین کو اپنے کندھے پہ اٹھایا ہوا تھا۔ کبھی ایسا ہوا کہ حضور صدیق کے کندھے پہ سوار ہیں اور کبھی ایسا ہوا کہ حسین حضور کے کندھے پہ سوار ہے۔ کسی نے دیکھ کے مزاق کر دیا، کہنے لگا سواری دیکھو سواری، حضور کے بارے میں کہا کیسی سواری ہے؟ آقا نے فرمایا اور سواری دیکھتے ہو سوار تو دیکھو وہ کیسا ہے۔ ایک مرتبہ کچھ جنازہ تھا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنازے میں تشریف لے جا رہے تھے، پیدل کا لمبا سفر تھا، تھک کے بیٹھ کے ابو ہریرہ آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اپنا رومال اتار کے اپنے رومال سے حضرت حسین کے پاؤں کے تلوے صاف کرنے لگے۔ حضرت حسین نے کہا آپ کیا کر رہے ہیں؟ کہا حسین خاموش رہیے، خاموش رہیے، خدا کی قسم جو فضائل آپ کے میں نے آپ کے نانا سے سنے ہیں ان لوگوں کو پتہ چل جائے آپ کو زمین پر نہ چلنے دیں، کندھوں پہ اٹھا کے چلیں۔ یہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ حضرات صحابہ نے اہل بیت کے ساتھ جو تعلق نبھایا ہے اس کی مثال نہیں ملتی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اصحاب بدر کے لیے 500 درہم کا سالانہ وظیفہ طے کر رکھا تھا اور یہی وظیفہ حسن و حسین کے لیے طے کر رکھا تھا۔
پھر ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حسین سے کہا، ایک وقت طے کیا آنے کا، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے، پتہ چلا کہ حضرت عمر مصروف ہیں اور اپنے بیٹے کو بھی اجازت نہیں دی آنے کی، وہ واپس چلے گئے۔ پھر کسی موقع پہ ملاقات ہوئی، حضرت عمر نے کہا حسین تم تشریف نہیں لائے، کہا حضرت میں آیا تھا، آپ نے اپنے بیٹے کو وقت نہیں دیا، فرمایا تم نے آ جانا تھا، جہاں تمہارا مقام ہے میرے بیٹے کا مقام نہیں ہے، اور فرمایا حسین یاد رکھنا جو کچھ مجھے ملا ہے وہ آپ کی صدقے میں ملا ہے اور آپ کے خاندان سے ملا ہے۔ حضرت حسین پیدا ہوتے ہیں، سبحان اللہ، پہلے پیدا ہوئے حسن، علی سے پوچھا کیا نام رکھنا ہے بیٹے کا، کہا حرب، فرمایا نہیں حرب نہیں، میرے بیٹے کا نام حسن ہوگا۔ دوبارہ بیٹا پیدا ہوا حضرت حسین، اب حضور تشریف لے گئے، کہا کیا نام رکھنا ہے، کہا حرب، فرمایا نہیں میرے بیٹے کا نام حسین ہوگا۔ تیسرے بیٹے کا نام محسن حسین پیدا ہوتے ہیں، اللہ اکبر، آپ اپنی گود میں لے کے کان میں اذان کہتے، وہ نبی جس نے زندگی بھر اذان نہیں دی ہے، اذان صحابی دیتے تھے، حضور مصلی پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھاتے تھے، جب نواسا پیدا ہوا آپ نے اس کے کان میں اذان دی ہے۔ اور آج بچہ پیدا ہوتا ہے، گڑتی کے لیے کسی بڑے کے پاس، خاندان کے کسی بڑے کے پاس لے جاتے ہیں، بزرگ کے پاس، حضور خود تشریف لائے ہوئے ہیں اور اپنا لعاب مبارک حسین کے منہ میں ڈال کے گھڑتی لگا دیتے ہیں۔ جانتے ہیں یہ کیسا لعاب ہے، یہ روحا کے کڑوے کنویں میں ڈلتا ہے تو اس کا پانی میٹھا کر دیتا ہے، حضرت علی کے پاؤں پہ لگتا ہے تو یہ حضرت علی کی آنکھ میں لگتا ہے، آنکھ کا درد دور کر دیتا ہے، صدیق اکبر کے پاؤں پہ اور ایڑی پہ لگتا ہے، سانپ کا زہر دور ہو جاتا ہے۔ یہی لعاب مبارک حضرت حسین کے لبوں سے ان کے منہ میں گیا ہے۔ حضور اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے جو سب سے پہلی چیز ان کے منہ میں ڈالی ہے وہ اپنا لعاب مبارک ہے، اور فرمایا الحسین منی وانا من الحسین۔ یہ تعلق کی انتہائی اعلیٰ درجے کی مناسبت کو بیان کرنے کے لیے ہے، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں، ہمارا ایسا تعلق ہے۔ عباس کے بارے میں بھی یہ فرمایا، عباس میرے چچا ہیں، اور فرمایا کہ آدمی کا چچا اس کے باپ کے برابر ہوتا ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے چچا ہیں، علماء نے لکھا ہے کہ حضور کو اپنے چچا سے بے پناہ محبت تھی۔ آج بھی بعض لوگ میدان احد میں حضرت حمزہ کی قبر مبارک کے پاس رات گزارتے ہیں، ان کو اصال ثواب کرتے ہیں اور کہتے ہیں ان کو اصال ثواب کریں گے حضور کی خوشنودی حاصل ہوگی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آقا کا وصال ہوا تو شرعی اصول کے مطابق اپنا وراثت کا حصہ مانگا، لیکن حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جواب بنتا تھا وہ یہ دیا کہ اے فاطمہ، اور یہ بھی فرمایا واللہ لقرابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میرے لیے اپنے رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرنا زیادہ اہم نہیں، میں اپنے رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرنے کی بجائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنے کو زیادہ ضروری سمجھتا ہوں۔ لیکن وہ شرعی مسئلہ تھا کہ فدق کا حصہ دیں، خیبر کا حصہ دیں۔ صدیق اکبر نے یہ حدیث سنائی کہ فاطمہ تمہارے ابا جان ہی سے میں نے سنا ہے، آپ نے فرمایا نحن معاشر الانبیاء لا نورث ما ترکنا صدقہ، ہم انبیاء جب دنیا سے جاتے ہیں جو کچھ ہم چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے، ہمارا کوئی وارث نہیں ہوتا۔ حضرت فاطمہ سن کے خاموش ہو گئی کہ بس ٹھیک ہے، لیکن اس کے علاوہ مکمل خیال رکھا، کوئی ان پر فرق نہیں آنے دیا۔ آج لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ صدیق نے فدق کا باغ کھا لیا، ارے خدا کے بندو کھایا کہاں، اپنے گھر لے گیا تھا، اپنے نام لگوایا تھا، اپنی بیٹی کو دیا تھا۔ حضرت فاطمہ کو نہیں دیا، اپنی بیٹی عائشہ ان کا بھی حق تو بنتا تھا، کسی کو نہیں دیا۔ اور یہاں پر ایک بات علماء کی اکثریت میرے خیال میں کہنے میں حرج کوئی نہیں،
وہ یہ ہے کہ چلو صدیق اکبر نے نہیں دیا، عمر فاروق نے بھی نہیں دیا، عثمان غنی نے بھی نہیں دیا، تو چوتھے نمبر پہ حضرت علی خلیفہ بنے کہ نہیں بنے؟ اس وقت وہ باغ موجود تھا تو ان کے بیٹے بھی تھے، وہ اس کو وراثت نبوت کے مطابق تقسیم کرتے، حضرت علی نے تقسیم کیوں نہیں کیا؟ اگر یہ اعتراض ہے اور صدیق اکبر پہ ہوتا ہے، عمر فاروق پہ ہوتا ہے، عثمان غنی پہ ہوتا ہے، تو پھر معاذ اللہ علی مرضی پہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو جو جواب حضرت علی کا تم دو گے وہی جواب خلفائے ثلاثہ کی طرف سے ہم دیں گے۔ اس کا جواب دیتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ وراثت کے باغ فدق وغیرہ غصب ہو گئے تھے، اور امام معصوم غصب کی چیز پھر نہیں لیا کرتا ہے۔ غصب کہاں ہوئے تھے؟ وہ تو وہیں تھے، نہ انہیں اپنے نام لگوائے نہ کسی کو دیے، یہ بات بھی غلط، چلو مان لے۔ تو پھر ان کے نظریے کے مطابق اگر باغ غصب ہوا ہے تو خلافت بھی غصب ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ ان کے نظریے کے مطابق وہ کہتے ہیں حق ابو بکر کا تھا، حق علی کا تھا، ابو بکر غصب کر گیا، حق عمر کا تھا، حق علی کا تھا، عمر غصب کر گیا، حق علی کا تھا، عثمان غصب کر گیا، اب چوتھے نمبر پہ علی کو حق ملا ہے۔ اگر وراثت غصب ہوئی ہے وہ نہیں لی تو پھر غصب ہونے والی خلافت کیوں لے لی ہے؟ تو معلوم ہوا نہ وراثت غصب ہوئی ہے، نہ فدق غصب ہوا ہے، نہ خلافت غصب ہوئی ہے، کچھ بھی غصب نہیں ہوا، جس کو جو ملا حق اور سچ ملا اور بالکل صحیح ملا ہے۔ اور میں دوستو، ہمیں چاہیے ہم اہل بیت کو بھی پڑھیں۔ آج کیا ہوتا ہے؟ ہمارا بھی خطیب وہ سمجھتا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ بس پیدا ہوئے اور میدان کربلا میں شہید ہو گئے، اس کے سوا کچھ نہیں جانتا۔ جانیے، پڑھیے، 25 حج کیے ہیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے، اس شان سے کہ شاہی سواریاں چل رہی ہوتی تھیں اور یہ ہمارے نبی کا لاڈلا نواسا پیدل چل رہا ہوتا تھا۔ اس لیے نہیں کہ سواری نہیں ہے، اس لیے کہ پیدل حج کرنے کا ثواب حاصل کرنا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جو حاجی سوار ہو کے حج کرتا ہے فرشتے اس سے مصافحہ کرتے ہیں، اور جو حاجی پیدل چل کے حج کرتا ہے فرشتے اس سے معانقہ کرتے ہیں، اس کو گلے ملتے ہیں۔ پھر مدینے سے مکے کا سفر پیدل کر کے جب مکے پہنچتے ہیں تو وی آئی پی حاجیوں کی طرح پروٹوکول میں نہیں جاتے، بڑے بڑے اعلیٰ ہوٹلوں میں نہیں جاتے، وہاں پہنچ کے عمرہ ادا کر کے زمزم کے کنویں پہ کھڑے ہو کے اپنی خاندانی روایت کے مطابق زمزم کے کنویں سے پانی نکال کے سقایت الحجاج کا کام کرتے ہیں، اور اپنے ہاتھوں سے زمزم کے کنویں سے ڈول نکال کے حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں۔ کان حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ کثیر الصوم والصلاۃ والقراءۃ والصدقۃ، حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ بہت زیادہ نماز پڑھنے والے تھے، اور حضرت حسین نماز جماعت سے پڑھتے یا بغیر جماعت کے؟ بولیں یار، چلو پڑھا تو آپ نے نہیں ہے لیکن توقع تو یہی ہے نا، لکھا ہوا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ صدیق اکبر خلیفہ بنے، ان کے پیچھے نمازیں پڑھتے رہے، عمر فاروق خلیفہ بنے، ان کے پیچھے نمازیں پڑھتے رہے، حضرت عثمان خلیفہ بنے، ان کے پیچھے پڑھتے رہے، ان کے ابا جان خلیفہ بنے، ان کے پیچھے پڑھتے رہے، پھر حسن بن علی کے پیچھے پڑھتے رہے، حضرت معاویہ کے پیچھے پڑھتے رہے، ہاں جب یزید بنا ہے پھر اس کے پیچھے نماز، یہ مسئلہ حل ہو گیا۔ حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہ دے کر اور اس کے پیچھے نماز نہ پڑھ کر یہاں یہ بتایا ہے کہ یہ اس کا اہل نہیں ہے، میں اس کو نہیں مانتا، وہاں خلفائے اربعہ کے پیچھے نماز پڑھ کر یہ بتا دیا کہ یہ اس کے اہل ہیں، میں ان کو امام بھی مانتا ہوں، خلیفہ بھی مانتا ہوں۔ کیوں جی؟ اور ایسے سخی تھی، اللہ اکبر، گھر میں جو ہوتا دے دیتے۔ ایک مرتبہ گھر میں نفل پڑھ رہے تھے، فقیر آ گیا،
یہ نماز میں تھے، چلا گیا، انہوں نے سلام پھیر کے بلایا، اس نے کہا جی ضرورت مند ہوں، گھر میں صرف 200 درہم ہی تھا گھر والوں کے لیے، سارا اٹھا کے دے دیا۔ کسی نے کہا حضرت گھر والے؟ فرمایا یہ زیادہ ضرورت مند تھا، میں نے اس کی ضرورت پوری کی، اللہ ہماری ضرورت پوری کرے گا۔ اور یہ جو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سبحان اللہ، ان کے بارے میں فرمایا کہ ابنی ھذا سید، ابنی ھذا سید، میرا یہ بیٹا سردار ہے۔ اور علماء نے لکھا ہے، حدیث میں موجود ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اپنے جسم کے اوپر والے حصے میں آقا کے مشابہ تھے، اور حسین ابن علی نیچے والے حصے میں حضور کے مشابہ تھے۔ ایک مرتبہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے، حضرت حسن بچے تھے، کھیل رہے تھے، اٹھایا، گود میں لیا اور کہنے لگے شبیہم بالنبی لا شبیہم بالعلی، شبیہم بالنبی لا شبیہم بعلی، یہ تو نبی سے ملتا ہے، علی سے نہیں ملتا ہے۔ وعلی یضحک، علی کھڑے دیکھ رہے تھے اور مسکرا رہے تھے کہ واقعی میرا، وہ کہتے ہیں نا نانکیاں پہ گیا ہے، ہاں جی، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نانکوں پہ گئے تھے اور حضرت حسین بھی نانکوں پہ گئے تھے۔ سے میرے دوستو، یہ موقع نہیں آنا چاہیے تھا۔ حضور نے فرمایا کہ تم میرے صحابہ کو میرے بعد موضوع بحث نہ بنانا، لا تتخذوہم من بعدی غرضا، لیکن آج صورتحال یہ ہے کہ صحابہ تو صحابہ، لوگوں نے حضور کی ذات کو موضوع بحث بنا لیا۔ حضور قبر میں زندہ ہیں کہ نہیں؟ شرم نہیں آتی؟ شرم نہیں آتی یہ سوچتے ہوئے؟ اور ایسے ایسے الفاظ بولے جا رہے ہیں، الامان والحفیظ، ادب گاہے زیر آسماں، از عرش نازک تر، نفس گم کر دمی آئے جنید و با یزید اینجا، کہ روئے زمین پہ ایک ایسی ادب گاہ ہے جو عرش سے بھی نازک تر ہے، جنید بغدادی ہوں یا با یزید بستامی ہوں، جب یہاں آتے ہیں تو اپنی ہوش و حواس کھو بیٹھتے ہیں۔ اور یہی حال ہے اہل بیت نبی رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا۔ میرے دوستو، چونکہ ہم نے یہ دیکھا کہ لوگ صحابہ کو برا بھلا کہتے ہیں، تو ہم نے تقسیم کار کر لی۔ کیا تقسیم کار کی؟ کہ صحابہ ہمارے لیے، اہل بیت کسی اور کے لیے۔ یہ غلط ہے۔ اب ضرورت ہے اس بات کی کہ جہاں ہم تحفظ صحابہ کریں، وہاں تحفظ اہل بیت بھی کریں، اور ہم اپنے قول سے اور اپنے بیان سے اور اپنے عمل سے ہم ثابت کریں کہ ہم صرف صحابہ کے غلام نہیں ہیں، ہم اہل بیت کے بھی غلام ہیں۔ اور یاد رکھیے، صحابہ ہوں یا اہل بیت ہوں، اثر رنگ ان پہ حضور کا چڑھا ہوا ہے۔ میرے مصطفیٰ کی وہ شان ہے، خدا کی قسم، کہ اگر وہ مسجد میں آتے ہیں اور اپنے نمازیوں کو دیکھتے ہیں تو وہ صحابہ بن جاتے ہیں، اور گھر میں جا کے اپنے گھر والوں پہ نظر کرتے ہیں تو وہ اہل بیت بن جاتے ہیں۔ شیخ سعدی بڑے سمجھدار اور ذہین آدمی تھے، بات کرنا جانتے ہیں، سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ میں نے ایسی مٹی کو دیکھا جس میں سے خوشبو آ رہی تھی۔ کیوں جی؟ لاہور کی مٹی سے خوشبو آتی ہے؟ بولتے نہیں، آندھی میرے خیال اس کر کے بولتے نہیں، آتی ہے خوشبو؟ او پائی ساڑھے تے صابن جو خوشبو نہیں آندی، صابنوں سے خوشبو نہیں آتی۔ پہلے زمانے کچھ عرصہ پہلے کہ صابن لے لیں، یہی رکسونا اور لکس اور فلاں فلاں، کیا خوشبو تھی؟ آپ وہ خوشبو ہے؟ مٹی تو مٹی سے کہاں سے آنی ہے؟ شیخ سعدی کہتے میں نے مٹی لی اور اس کو سونگا، خوشبو آنے لگی، میں حیران ہوا، مجھے یہ شک ہوا پتہ نہیں مٹی ہے یا کچھ اور ہے۔ تو میں نے اس سے پوچھ لیا، وہ بول پڑی، جواب دینے لگی۔ میں نے کہا بتا تو مٹی ہے یا کچھ اور ہے؟ اس نے کہا وہ گفتہ من گلے ناچیز بودم ولیکن مدت باگل نشیستم جمال ہم نشیں درمن اثر کرد وگرنہ من ہما خاکم کے ہستم، کہ سعدی تیری آنکھ نے صحیح کام کیا ہے، میں مٹی ہی ہوں، پھر خوشبو کیسی؟ کہنے لگی ہوں مٹی، لیکن کچھ عرصہ میں پھول کے ساتھ رہی ہوں، کچھ عرصہ جمال ہم نشیں درمن اثر کرد وگرنہ من ہما خاکم کے ہستم۔ پھر نتیجہ یہ ہوا کہ میرے ہم نشیں کا جمال، پھول کی خوشبو، وہ مجھ میں سرایت کر گئی اور مجھ سے آنے لگی۔ اے سعدی، جو خوشبو تجھے مجھ سے آ رہی ہے میری نہیں
ہے پھول کی آ مجھ سے رہی ہے۔ میرے دوستو، اگر چند دن پھول کے ساتھ رہنے والی مٹی خوشبودار ہو جاتی ہے، پھر صحابہ ہوں یا اہل بیت ہوں جنہیں ایک عرصہ ملا ہے آقا کی صحبت کا، تو حضور کی خوشبو ان سے آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ آج اگر ہمیں صدیق میں صداقت نظر آتی ہے، عمر میں عدالت نظر آتی ہے، عثمان کا حیا نظر آتا ہے، علی کی شجاعت نظر آتی ہے، ہمیں اہل بیت میں وہ خوبیاں نظر آتی ہیں، خوشبو نبوت کی ہے، جب صدیق سے آئے تو صداقت کی بن جاتی ہے، خوشبو نبوت کی ہے جب عمر سے آئے تو عدالت کی بن جاتی ہے، خوشبو نبوت کی ہے عثمان سے آئے تو حیا کی بن جاتی ہے، خوشبو نبوت کی ہے جب علی سے آئے تو شجاعت کی بن جاتی ہے، اور جب خوشبو نبی کی ہے، جب حسن و حسین سے آئے تو یہ خانوادہ نبوت کی طرف نسبت کر کے یہ بھی حسن و حسین کی خوشبو نبوت کی خوشبو کہلاتی ہے۔ فرمایا ہما ریحانتایا، دونوں میرے پھول ہیں۔ سبحان اللہ، اتنے فضائل ہونے کے باوجود بھی ابھی بھی کچھ لوگ ہیں، یا آپ توقع کر سکتے ہیں جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں یزید کو ووٹ دیں اور ان کی رائے ان کے حق میں ہو، ایسا تصور کیا جا سکتا ہے؟ کمال ہے۔ ہم اور شمر ذل جوشن ہو یا عبید اللہ بن زیاد ہو، ہم کیا کہیں ان کو؟ اس شخص سے بڑا لعنتی کوئی نہیں ہے جس نے حضرت حسین کو شہید کیا ہو، یا ان کی شہادت میں اس کا کردار ہو یا اس کا عمل دخل ہو۔ ہم کل بھی حسینی تھے اور ہم آج بھی حسینی ہیں، اور انشاءاللہ کل قیامت کے دن بھی ہم حضرت حسین کے قدموں میں ہوں گے۔ اور حضرت بتا رہے تھے وقت نہیں ہے، واقعات بھرے پڑے ہیں، جس نے بھی اہل بیت سے بغض رکھا ہے، حضور کو تکلیف پہنچائی ہے، حضور کے پاک گھرانے کو تکلیف پہنچائی ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اللہ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں نے تم سے اے اہل بیت ہر قسم کی گندگی کو دور کر دیا ہے، وَيُطَہِّرَكُمْ تطہیرا، اور میں نے تمہیں خوب پاک و صاف کر کے نکھار دیا ہے۔ جس نے بھی خانوادہ نبوت سے بغض رکھا ہے، یقین کیجئے اس کا ایسا برا انجام ہوا ہے کہ وہ نشان عبرت بنا ہے۔ اس واسطے سے ہمیں چاہیے ہم زبانی طور پر بھی اور قلبی طور پر بھی ان لوگوں سے اظہار نفرت کریں جو اہل بیت کے بارے میں مشکوکانہ رویہ رکھتے ہیں، جو حسینی ہونے کی بجائے یزیدی کہلاتے ہیں، جو اپنا ووٹ اہل بیت میں ڈالنے کی بجائے ان کے خلاف ڈالتے ہیں۔ الحمدللہ نہ ہم رافضی ہیں، نہ ہم خارجی ہیں، نہ ہم سبائی ہیں، ہم حسنی بھی ہیں، ہم حسینی بھی ہیں، ہم اہل سنت والجماعت ہیں، نہ ہمارے اندر خارجی ذہن ہے نہ خارجیت پائی جاتی ہے۔ دیکھنے میں آ رہا ہے اب یہ خارجیت کے جراثیم دوبارہ پیدا ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ سمجھتے ہو خارجیت؟ حقانی صاحب بتائیں گے، اب وقت نہیں ہے جی۔ خارجی اسے کہتے ہیں جس کے اندر بغض اہل بیت ہو، خلاصے میں نے کر دیا ہے، جس کے اندر بغض صحابہ ہو وہ رافضی ہوتا ہے، اور جس کے اندر بغض اہل بیت ہو وہ کون ہوتا ہے؟ خارجی ہوتا ہے۔ یعنی خارج عن اہل سنت والجماعہ، ہم سے خارج ہے۔ الحمدللہ ہم نہ ادھر ہیں نہ ادھر ہیں، وہ سیدھا رستہ جو حضور نے ہمیں دیا ہے، جو اہل بیت کی کشتی والا ہے اور صحابہ کے روشن ستاروں والا ہے، ہم انشاءاللہ اس کے ساتھ ہیں۔ اور جیسے انہوں نے فرمایا البرکۃ مع اکابرکم، اور میں نے آیت پڑھی اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ آج مسئلہ یہ ہے 4 انچ پہ مسجد بنائی جا رہی ہے، 2 فٹ پہ مسجد بنائی جا رہی ہے، اور ایک مولوی صاحب تھے بیچارے نئے پڑھ کے آئے، نئے شوق ہوتا ہے نا جی، تو اب اس کو کچھ جانتا نہیں تھا، اس نے ایک عجیب کھیل کھیلا، اس نے فتویٰ دے دیا کہ جی گدھا حلال ہے۔ کیا فتویٰ دیا؟ اب آپ بتائیں گدھا حلال ہے کہ حرام ہے؟ کیوں جی؟ حرام ہے۔ بات پھیلنا شروع ہو گئی، لوگوں نے کہا یہ تو بڑا عام مسئلہ ہے، یہ بڑھنے سے کیسے کہہ دیا؟ علماء کرام جمع ہو گئے،
اسے کہا بندہ خدا یہ تو کیا کہہ رہا ہے؟ اس نے کہا جی بات یہ ہے میں پڑھ کے آیا تھا، مجھے کوئی جانتا نہیں تھا، کوئی میرا تعارف نہیں تھا، اب میں نے کہا کوئی ایسی بات کرو میرا تعارف ہو جائے۔ اب میں نے ایسے بات کیا، اب ہر کوئی پوچھتا ہے وہ کن نے کیا بھائی، وہ کیڑا مفتی ہے، وہ کیڑا مفتی ہے، ہر کوئی پوچھے گا، میرا نام آئے گا، میں مشہور ہو جاؤں گا۔ تو نہیں بھائی، حضرت مولانا قاسم نانوتوی فرماتے ہیں اللہ اکبر کہ اگر قاسم نے 2 حرف نہ پڑھے ہوتے تو دنیا کو پتہ نہ ہوتا قاسم کہاں پیدا ہوا اور قاسم کہاں مر گیا۔ نام تو نہ کابر کا ہے۔ حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ تعالیٰ، اب وقت نہیں ہے، عشاء کی نماز کا وقت ہو رہا ہے، وہ حضرت حکیم الامت حامدی نے ان کو بلایا بیان کے لیے، تو دوران بیان عقلیات معقولات کا مسئلہ شروع ہو گیا، اور کچھ ایسے مسلک کے لوگوں کو بھی بلایا تھا، مکتبہ فکر کے لوگوں کو، جن کا کہنا یہ تھا علماء دیوبند یہ قرآن و حدیث کے تو ماہر ہیں، نقلیات کے، لیکن جو عقلی علوم ان کے ماہر نہیں ہیں۔ اب اتفاق ایسا ہوا حضرت شیخ الہند نے وہ مسئلہ شروع کیا، اوپر سے وہ آگے، اب تھانی بڑے خوش ہو رہے ہیں، ہن لگے گا پتہ، ہن پتہ لگے گا، ہیں جی ساڑھے استاد جی کو کتنا علم ہے، اللہ اکبر۔ حضرت شیخ الہند وہیں جوبن میں تھا بیان، نیچے بیٹھ کے بات ختم کر دی۔ توجہ ہے آپ کی؟ توجہ ہے؟ جملہ سنانا شیخ الہند کا۔ حضرت تھانی کا حضرت اب تو بات کرنے کا وقت آیا تھا، اب تو حضرت شیخ الہند نے فرمایا ہاں دراصل یہی بات میرے دل میں بھی آ گئی تھی، بس دراصل یہی بات میرے دل میں بھی آ گئی تھی۔ کیا کہا؟ اب تک جو ہو رہا تھا وہ اللہ کے لیے ہو رہا تھا، اور اب جو ہوتا محض ان کو سنوانے کے لیے ہوتا۔ تو محمود حسن تب تک بولتا رہا جب تک اسے اللہ کے لیے بولنا تھا، اور جب غیر اللہ کا خیال ذہن میں آیا محمود حسن نے بولنا بند کر دیا۔ یہ عین مثال ہے شیر خدا حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ دشمن کے سینے پہ بیٹھے ہیں، اسے قتل کرنے کے لیے اس نے منہ پہ تھوک دیا، علی نے چھوڑ دیا۔ کہتا علی اب تو اور جلدی قتل کرنا چاہیے تھا، کہا نہیں، پہلے مار رہا تھا اس اللہ کے لیے، اب مارنا تھا اپنے لیے، تو علی اپنے لیے نہیں مارتا، علی اللہ کے لیے مارتا ہے۔ بس ان کے مسلمان ہو گیا۔ اولئک آبائی فجئنا بمثلہم، یہ ہیں ہمارے آبا، ہمارے اکابر۔ تو ہمیں چاہیے اگر ہم اللہ کے ہاں سرخرو ہونا چاہتے ہیں اور اپنا رستہ صحیح رکھنا چاہتے ہیں، ادھر ادھر مت پھریں رنگینیوں کو، اور کسی کی کوئی نئی چیز کو، کسی کے وہ کیا ہوتا ہے جی چینل کو، یوٹیوب چینل کو، فیس بک چینل کو، فلاں فلاں کو مت دیکھیں، اس کی نسبت مع الاکابر دیکھیں۔ کیوں جی؟ ید اللہ علی الجماع من شذ شذ فی النار، جو الگ ہوا وہ جہنم میں الگ جائے گا۔ اس واسطے ان معروضات کا خلاصہ یہی ہے انشاءاللہ، اہل بیت کا مسئلہ ہو، واقعہ کربلا ہو، حیات النبی کا معاملہ ہو، توسل کا ہو، استشفاء کا مسئلہ ہو، بیعت تصوف کا مسئلہ ہو، ہمیں کسی کو نہیں دیکھنا، ہمیں قرآن و حدیث کو دیکھنا ہے، اور قرآن و حدیث وہ نہیں جو تو سمجھا ہے، وہ جو اللہ والوں نے سمجھا ہے۔ ایک جگہ مناظرہ ہوا، بتا دیں کب تک ہے؟ ابھی ٹائم تو ہو گیا ہے، مرضی کا مطلب ہے کہ بس کر دیں۔ اصل کچھ نمازی بھی آئے ہوئے نا مقامی، پھر ان کو تکلیف ہوگی، ہم بھی اپنے انشاءاللہ۔ تو ایک جگہ حضرت مناظرہ ہوا، تو وہ مناظرہ تھا اپنے حضرات میں اور اشاعت والوں میں۔ تو اب جو ہمارے ساتھی ہیں وہ اقوال پڑھ رہے ہیں بزرگوں کے، حضرت نے یہ لکھا ہے، حضرت نے یہ لکھا ہے، حضرت نانوتوی نے یہ لکھا ہے، اور وہ آیتیں پڑھا تھا۔ تو اسی پنجابی سمجھے ہو نا؟ وہ کہنے لگا میں کتاب اللہ پیش کر رہے ہیں، تو رحمت اللہ پیش کر رہے ہیں جی، میں کتاب اللہ پیش کر رہے ہیں، تو اب مناظرے میں وہ ہوتا ہے جو موقع کی گل ویلے دی ہے جی۔ تو اس نے کہا نہیں، یہ گل نہیں، اس نے کہا میں کتاب اللہ کا وہ مطلب پیش کر رہا ہوں جو رحمت اللہ نے سمجھا ہے، اور تو وہ مطلب پیش کر رہا ہے جو لوکے پٹھوں نے سمجھا ہے۔ بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے، بات ہر کوئی کتاب اللہ کی کرتا ہے، فرق فہم کا ہے، ایک تیری ذاتی فہم ہے اور ایک اللہ والوں کی فہم ہے۔
اس واسطے میرے دوستو بس اپنے بڑوں کے پیچھے چلیے. خدا کی قسم یہ قافلہ چل رہا ہے اور یہ سیدھا جنت میں جائے گا, سیدھا جنت میں جائے گا. حضرت شاہ صاحب تو بڑے لوگ تھے نا, وہ تو کہہ سکتے تھے ہو نصیب جام کوثر, یہ نفیس کی دعا ہے, مگر اس حسین تمنا کہ حضور خود پلائیں ہمیں تو وہاں جگہ مل جائے یہی بہت ہے. حضور دیکھ لیں یہ بھی بہت ہے, دیکھ کے مسکرا دیں یہی بہت ہے, کہیں بھرو اور پی لو خدا کی قسم یہی بہت ہے. قربت تو بڑی چیز ہے اے جانے تمنا, اس دل کی تسلی کو تیرا نام بہت ہے. ایک تجلی, ایک تبسم, ایک نگاہ بندہ نواز, اس سے زیادہ اے غم جانا دل کی قیمت کیا کہیے. اور یاد رکھیے اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا, گلے میں ڈال لو توف محمد کی غلامی کا. اگر آپ کو حوض کوثر پہ جانا ہے, یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ کے دل میں صحابہ کا بغض ہے یا آپ کے دل میں اہل بیت کا بغض ہے اور آپ حوض کوثر پہ پہنچ جائیں. یہ بات لکھ لیجئے. اور اگلی بات, جنت میں وہی جائے گا جو حوض کوثر پہ پہلے جائے گا. حضور کو بائی پاس کر کے کوئی اللہ کے پاس نہیں جا سکتا. اور میں یہ بھی عرض کرتا ہوں ذمہ داری کے ساتھ کہ اللہ اسی کو حوض کوثر پہ جانے دے گا جس کو جنت میں لے جانا ہوگا. وگرنہ لوگ کھڑے ہوں گے ہیں جی, اگلے نے ڈکے ہوئے گا, بیرک تھلے ہون گے, اور کہے گا ہٹاؤ, اور کہیں گے نہیں ہٹان دے. حدیث میں ہے, صحیح بخاری میں ہے. کچھ لوگ, اور یاد رکھیے کسی کے ذہن میں یہ نہ آئے کہ وہ کسی اور نبی کی امتیوں نہیں, ہر نبی کا اپنا اپنا حوض کوثر ہوگا اور ہمارے حضور کا اپنا حوض کوثر ہوگا. اور خدا کی قسم جتنی رونقیں بہاریں حضور کے حوض کوثر پہ ہوں گی کسی نبی کے حوض کوثر پہ نہیں ہوگی. پیالے آسمان کی ستاروں سے زیادہ ہوں گے. حضرت لاہوری آپ کے شہر کے ولی اللہ, وہ فرماتے تھے کہ میرا وجدان یہ کہتا ہے جب امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری حوض کوثر پہ آئیں گے, آقا صرف مصافحہ نہیں کریں گے, کھڑے ہو کے گلے سے لگا لیں گے. حضرت لاہوری کا ارشاد. اور فرماتے تھے کہ میرا وجدان کہتا, حضور فرمائیں گے عطا اللہ شاہ بخاری تو نے میری ناموس کا اور میرے ختم نبوت کا اتنا کام کیا ہے, میں تجھ سے راضی ہوں, اپنی جماعت کے سارے لوگوں کو لے کے جنت میں چلے جاؤ. پھر یہی وجہ تھی نا, عطا اللہ شاہ بخاری کو کسی نے کہا جی جیل کا سپرڈنٹ کہتا ہے اور لوگ بھی باتیں کرتے ہیں آپ نے مار روڈ پہ 53 کی تحریک میں 10,000 نوجوانوں کو مروا دیا, خون کس کے ذمے ہے. شاہ صاحب نے جلسے میں کہا تھا کہ جس نے میرے نانا کی ناموس کے لیے خون بہایا ہے یا بہائے گا, میں سب کے خون کی ذمہ داری قبول کرتا ہوں اور قیامت کے دن اپنے نانا سے اس کو جنت لے کر دوں گا. یہ رونقیں وہاں ہوں گی, یہ بہاریں وہاں ہوگی. اور یہ نعت میں پڑھتے ہیں نا, خدا کی قسم وہاں یہ منظر ہوگا. کیا شان ہے, کیا شان ہے, کیا شان ہے محمد. اولیاء, اتقیاء, اصفیاء وہاں ہوں گے. یاد رکھنا میں نے کہہ دیا ہے صدیق بھی وہاں ہوں گے, علی بھی وہاں ہوں گے. بغض صحابہ والا بھی نہیں جا سکے گا اور بغض اہل بیت والا بھی نہیں جا سکے گا. اس واسطے ہمیں چاہیے یہ ہمارے صحابہ کو دل کا سرور کہہ لیں, اہل بیت کو آنکھوں کا نور کہہ لیں, یا اہل بیت کو آنکھوں کا نور کہہ لیں, صحابہ کو دل کا سرور کہہ لیں, جیسے مرضی کہہ لیں, ہیں ہمارے, ہم ان کے ساتھ ہیں, ہم ان کے قدموں سے لپٹ جائیں گے, اسی میں سلامتی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے اکابر کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے, جو ان کے نظریات ہیں, عقائد ہیں, اور اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. فتنوں سے بچنا ہو, بدعات سے بچنا ہو, خرافات سے بچنا ہو, غلط عقیدے سے اور غلط عمل سے بچنا ہو, ایک ہی طریقہ ہے, اللہ کے ولیوں اور اللہ کے نیکوں کے ساتھ ہو جاؤ. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. ایسا کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ میں آخر میں پھر مبارکباد پیش کرتا ہوں مفتی عبدالحفیظ صاحب کو, مولانا عبدالشکور حقانی صاحب کو, حضرت رضوان صاحب کو اور دیگر حضرات کو کہ آپ نے بہت اچھا کام شروع کیا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کی زندگیوں میں اور آپ کی محنت میں برکتیں عطا فرمائے اور آپ کے اس کام کو نوجوان نسل کی ہدایت کا ذریعہ بنائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. میرا ایک سوال ہے شاہ صاحب, یہ جڑا آل لفظ ہے نا ساڈا پنجابی دا, اسی کہنے آل بیٹی دی اولاد بیٹے دی اولاد نو تے آل کہنے بیٹی دی اولاد. یہ تواڑی پنجابی ہے نا, یہ عربی دا لفظ ہے نا. آل عمران, آل ابراہیم,
ਆਲ ਫਰਾਉਨ। ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਤਸ਼ਰੀਹ ਨਾਲ ਸਮਝਾ ਦਿਓ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ ਆਲ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਆਲ ਨੂੰ ਆਲ ਦਾ ਕੀ ਮਾਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਹਾਂਜੀ ہاں بعد میں سمجھ لینا ٹھیک ہے ہاں دعا کر لیں ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿਓ ذرا اللہم صلی علی سیدنا اور دعا تو حضرت سے کروائے نا نہیں حضرت نہیں آپ کروا دیں میری خواہش ہے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلیہا واجرنا من خزي الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اے اللہ ہمارے اس مل بیٹھنے کو قبول فرما، جو کہنے میں غلطی ہوگی اس کو معاف فرما، جو حق اور صحیح بات کی اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے اللہ ہم کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرما، اور آپ کی محبت کے صدقے میں صحابہ کی محبت، اہل بیت کی محبت عطا فرما۔ ہمارے دلوں میں صحابہ کی اور اہل بیت کی محبت کو اے اللہ روشن فرما دے، اس کا نور عطا فرما دے، ہمیں صحیح عقیدے کا حامل بنا دے، ہمارے عقیدے کو عمل کو درست فرما دے، اور اپنے نیک لوگوں کے ساتھ ہمارا حشر فرمانا، ہمارا رہنا اور ہمارا جینا اور ہمارا مرنا ان کے ساتھ فرمانا، ان کا حشر بھی ان کے ساتھ فرمانا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رب۔